ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ حضرات سامعین، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت، اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ کلمہ کو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم بالخصوص ہم انسانوں پر انگنت ہیں، بے شمار ہیں۔ خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری بساط نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو، شمار کر سکو۔ لیکن ہاں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس طرح ممتاز کیا ہے، جس طرح حیوانات سے نکال کر نطق کی صلاحیت دے کر، فکر و فہم کی صلاحیت دے کر، تدبر و تفکر کی صلاحیت دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حیوانات پر ہمیں ممتاز کیا، اور ہم اپنوں سے زیادہ طاقتور حیوانات پر حکمرانی کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے ماتحت میں رکھتے ہیں۔ یہ اگر کسی چیز کی دولت ہے تو سینس کی دولت ہے، عقل کی دولت ہے، مائنڈ کی دولت ہے۔ ظاہر ہے دنیا کا دستور بھی یہی ہے، دنیا کا دستور یہی ہے، جب تک انسان کے پاس عقل ہوا کرتی ہے دنیا اسے انسان کہا کرتی ہے۔ جب انسان کے پاس سے عقل معاف ہو جاتی ہے، جب انسان سے اس کی عقل چھن جاتی ہے، جب انسان عقل کی دولت سے بہرا ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی انسان نہیں کہتا، اسے مجنون کہتا ہے، یا تو دیوانہ کہتا ہے، یا تو پاگل کہتا ہے۔ بات صاف سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے پاس جب تک عقل ہوتی ہے انسان غلط اور صحیح کے ڈیسیژن لیا کرتا ہے، انسان غلط اور صحیح کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بھائیو، آج کا ہمارا اور آپ کا یہ پروگرام رنگ پورہ کی سرزمین پہ ایک عنوان ہے شہید کربلا۔ اس شہید کربلا کے حوالے سے آپ نے بہت ساری قیمتی نصیحتیں سنی۔ میں ان نصیحتوں پر جو باتیں آپ نے سنی ہیں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کس پس منظر پر ہوئی ہے، شہادت کا منشا کیا ہے۔ رضائے الہی تو منشا ہے ہی ہے، لیکن اس کے پس منظر پر اور بہت ساری باتیں جو مضمر ہے، جو بہت ساری باتیں پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے افشا کرنی ہے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں انشاءاللہ لانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے مالک حقیقی سے کہ اللہ مجھے صحیح بولنے اور آپ سب کو صحیح سننے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک بار پورا مجمع میرے ساتھ مل کر بابا سے بلند درود ابراہیم پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات سامعین، جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو منظم فرمایا ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے
کے لیے دو راستے رکھے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنا راستہ ہے, اللہ کا جو راستہ ہے, اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام کا راستہ ہے, اور صحابہ کا راستہ وہی راستہ ہے جو تبع تابعین کا راستہ ہے, اور تبع تابعین کا راستہ وہی راستہ ہے جو سلف صالحین کا راستہ ہے, اور سلف صالحین کا راستہ وہی راستہ ہے جو ائمہ مجتہدین کا راستہ ہے, ائمہ مجتہدین کا راستہ وہی راستہ ہے جو مفسرین کا راستہ ہے, جو مفسرین کا راستہ ہے, جو محدثین کا راستہ ہے, جو بزرگان دین کا راستہ ہے. ظاہر ہے اگر کوئی اپنے اسلاف کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اگر کوئی آدمی اپنے صحابہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے, صحابہ کی زندگی کو معیار حق سمجھ کے زندگی گزارتا ہے, صحابہ کی زندگی کو کسوٹی سمجھتا ہے, صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل سمجھتا ہے, تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی زندگی میچ کھا جائے گی. اور یاد رکھو, خوب یاد رکھو, اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ رضائے الہی مجھے حاصل ہو جائے. رضائے الہی حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہاری زندگی کا لائے عمل ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے مجھ سے محبت کرنی ہو, جس کو میری اتباع کرنی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے طور طریق کو اپنائے, اس کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے طرز عمل پر اپنی زندگی گزارے, صحابہ کو معیار حق سمجھے, صحابہ کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھالے. معلوم یہ ہوا کہ جو صحابہ کے ڈگر پر نہیں چلتا, جو صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتا, جو صحابہ کی زندگی کو کسوٹی نہیں سمجھتا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتا, آپ کی اتباع نہیں کر سکتا, آپ کی محبت ان کے دل میں پناہ گزی نہیں ہو سکتی. اور جس کے دل میں نبی کی محبت پناہ نہیں ہو سکتی, جس کے دل میں نبی کی محبت گھر نہیں کر سکتی, اس کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کی معیت, اللہ کی خشیت, اللہ سے رضائے الہی, اللہ سے قربت کا واسطہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے اپنی قربت کا واسطہ رضائے الہی کا جو آپ نے شرط رکھی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر منحصر رکھی ہے. اس لیے دنیا میں بسنے والوں کے لیے اب دو راستے بچے ہیں. اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کون سے راستے پہ چلنا ہے, کس راستے پہ ہمیں چل کے اللہ کے اللہ تک پہنچنا ہے. یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسانی کی بنیاد ڈالی تھی, حضرت انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا, تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی عبادت کے لیے کافی تھا, کیا ضرورت تھی حضرت انسان کو پیدا کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت فرشتوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, تم بہتر نہیں جانتے میں جانتا ہوں. ارے تمہیں تو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا, نہ تمہارے ساتھ بھوک ہے, نہ تمہارے ساتھ پیاس ہے, نہ تمہارے ساتھ شہوت ہے, نہ تمہارے ساتھ زندگی کے کام کاج ہے, نہ تمہارے ساتھ زندگی کے مشاغل ہیں, نہ تمہارے ساتھ زندگی کے مصروفیات ہیں. میں ایک ایسی جماعت کو کھڑا کرتا ہوں, میں ایک ایسی جماعت کو کھڑا کروں گا جس کے ساتھ شہوت بھی ہوگی, جس کے ساتھ مصروفیات بھی ہوگی, جو زندگی میں بزی بھی ہوگا, جو زندگی کے راستے پہ کٹھنائیوں والے راستے بھی چلے گا, لیکن باوجود اس کے مالک حقیقی کے نظام کو فالو کرے گا, باوجود اس کے وہ میری عبادت کرے گا, باوجود اس کے وہ میری خاطر گردن کٹائے گا, باوجود اس کے وہ میرے لیے مر مٹنے کو تیار ہوگا. پھر حضرت انسان کی بنیاد وجود میں آئی, اس کے لیے سب سے پہلا ویکتی, اس دھرتی کا سب سے پہلا انسان مانوتا کے سمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں اس دھرتی میں نمودار ہوا. بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلو حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم کو سارے اسماء بتائے, ساری چیزوں کا علم دیا. معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں سے, اسلام سے علم کا رشتہ لازم ملزوم کے دائرے پہ ہے, لازم ملزوم کے طور پہ ہے. اگر کوئی مسلمان, اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو مسلمان ہونے کے لیے کوئی یہ بھی شرط ہے کہ وہ تعلیم کی دولت سے مالا مال ہو, وہ کوئی یہ بھی شرط ہے کہ رضا الہی کو سمجھ سکے, معرفت الہی کو سمجھ سکے, اللہ کے قوانین کو
समझ सके, नबी की नबूवत को समझ सके, नबी की रिसालत को समझ सके, नबी की सुन्नतों का इल्म हो। ज़ाहिर है जब इल्म होगा तो सही रास्ते का इंतखाब करेगा, सही रास्ते का चूज करेगा। आदमी जब अक्लमंद होता है, आदमी जब तालीम याफ्ता होता है, आप भी जानते हो हर डिपार्टमेंट के आदमी होते हैं। हमारे समिति साहब है, समिति के क्या क्या उसूल होते हैं, क्या क्या एग्जाम, क्या क्या उसकी तैयारियां होती हैं, कितना ईयर्स होना चाहिए कि आप समिति का इलेक्शन लड़ सकते हो। अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश में एक लेडी को वहां की गवर्नमेंट यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था, लेकिन 30 साल की उम्र न हुई। असंवैधानिक था, असंवैधानिक था ये कानून, असंवैधानिक ये उनका जो फॉर्म भरा गया था ये कानून के खिलाफ था। उनकी उम्र वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां तक उम्र पहुंचना चाहिए थी। जाहिर है उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। मालूम ये हुआ जो आदमी जिस लाइन का होता है उसको उस लाइन के बारे में इल्म होता है। कोई अगर आदमी MBBS का कोर्स करता है तो उसके बाद उसको बॉडी के बारे में नॉलेज होता है कि कब कौन सी दवा खानी है, इंसान कौन सी ग़िज़ा लेगा उसकी सेहत अच्छी रहेगा। एक मौलवी दीनी तालीम हासिल करता है, उसे मालूम है कि मुफ्सिदात रोज़ा क्या है, उसे मालूम है कि कौन सी चीज़ें खाएंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा, कौन सी चीज़ें भूले से अगर अंदर चली गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके खाने से रोज़ा टूट जाएगा। चूंकि ये दीन का स्पेशलिस्ट कोर्स कर रखा है। ज़ाहिर है कोई मास्टर साहब दुनिया की तालीम हासिल करता है, दुनियावी तालीम के बारे में वह स्पेशलिस्ट होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो एक रिश्ता आपके लिए खास है, उस रिश्ते का इंतखाब भी आपको करना पड़ेगा। याद रखो बगैर तालीम के आप तरक्की याफ्ता नहीं हो सकते। चूंकि इस धरती का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह ने आपको भी पैदा फरमाया तब भी वहाँ तालीम का जिक्र आया। अल्लाह ने खुद फरमाया वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह फरमाता है मैंने आदम को सारे तालीमात दे दी, सारे नाम पढ़ा दिए। मालूम ये हुआ कि मुसलमानों के लिए तालीम सीखना गोया ज़रूरी है, फ़र्ज है। अगर कोई मुसलमान तालीम नहीं सीखता तो अपने आप पे जुल्म करता है। तो इंशाअल्लाह एक रिश्ता जो मेरा तालीम से है उस रिश्ते को निभाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बता ये रहा हूँ भाइयों, जब सहाबा की जब फरिश्तों की जमात ने ये बात उठाई थी तब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, यही तो कहा मैं एक ऐसी जमात का इंतखाब करने जा रहा हूँ जिस जमात के साथ आज सारी चीजें लाइक होंगी, उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, शहवत भी उसको तड़पाएगी, लेकिन बावजूद इससे वो मेरी खातिर जिंदगी गुजारेगा, मेरे नाम पर मर मिटने की कोशिश करेगा। तो जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हमारी और आपकी फजीलत रखी है। मेरे भाइयों मैं आपको बताता चलूं, इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की, एक के बाद दीगर नबियों का सिलसिला चलता आया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ लाए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की, तबलीग फरमाई, 950 साल अपनी कौम को तालीम दी, लेकिन कौम के लोगों ने मानने से इनकार किया। फिर क्या हुआ, तूफान नूह आता है, एक इतना खतरनाक सैलाब आता है, तन्नूर जहाँ से रोटी पकती है वहाँ से पानी के फव्वारे आने लगते हैं, इतनी मौसलाधार बारिश आती है, पथरीली बारिश होने लगती है, जहाँ बारिश होती है वही आदमी तबाह ताराज हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे भी उस तूफान नूह का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हजरत नूह अलैहिस्सलाम रिक्वेस्ट करते हैं, काल हजरत नूह अलैहिस्सलाम रिक्वेस्ट करते हैं, ए अल्लाह ये मेरा बेटा है, इस पर रहम फरमा दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब ये बात कहते हैं अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, कीला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह याद रखो जो मेरे खातिर जिंदगी नहीं गुजारता, जो तुम्हारे दावत पर लब्बैक नहीं कहता, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामता, वो तुम में से नहीं है, अगरचे वो तुम्हारी औलाद क्यों ना हो। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लड़के उनके सामने डूब के मर गए, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये बात कही गई, इस बात का इल्म दिया गया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा दरखास्त नहीं की। मेरे भाइयों मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, हक और बातिल के रास्ते हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
بعد آپ موسیٰ علیہ السلام پہ آؤ، سارے نبیوں کے واقعات کو چھوڑ کر میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت پاک پوتر ہیں۔ ویسے تو اللہ کے سارے مہینے پاک پوتر ہیں، سارے مہینوں کی فضیلت ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی فضیلت ان 8 مہینوں کے مقابلے میں اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام، اس مہینے میں قربانی ہے، اس مہینے میں قربانی درپیش ہے، اس مہینے میں قربانی مخفی ہے، اس مہینے میں قربانی چھپی ہوئی ہے۔ کس طرح سے اسلام کا آخری مہینہ کون سا مہینہ گزرا؟ ذوالحجہ کا مہینہ گزرا، اس میں بھی قربانی مضمر ہے۔ اور میں ایک بات نقطے کی آپ کو بتاتا چلوں، جو انسان جتنا مکمل ایمان والا ہوگا، جس کا ایمان جتنا پاورفل ہوگا، جس کے ایمان میں جتنا کرنٹ ہوگا، جس کے ایمان میں جتنی حرارت ہوگی، جس کے ایمان میں جتنی گرمی ہوگی، اللہ اس سے اتنا ہی سخت امتحان لے گا۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ اس سے اتنا ہی مضبوط امتحان لے گا۔ یاد رکھو، نبیوں کا ایمان سب سے مضبوط ہوا کرتا ہے، اس لیے سب سے کڑا امتحان، سب سے مضبوط امتحان، سب سے کڑی ابتلا، سب سے کڑی آزمائش اگر کسی سے ہوئی ہے تو انبیاء علیہ السلام سے ہوئی ہے، کیونکہ سب سے مضبوط ایمان انبیاء علیہ السلام کا ایمان تھا۔ اس کے بعد اگر اس دھرتی میں کسی کا مضبوط ایمان رہا ہے، کسی کا مضبوط ایمان تھا، تو وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا ایمان تھا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے، بلال حبشی پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، عرب کی تپتی صحرا پر ان کے سینے پہ چٹان رکھا جا رہا ہے۔ حضرت عمار اور یاسر کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دی جا رہی ہے، سمیہ آپ بھی کہو کہ محمد رسول اللہ جھوٹے نبی ہیں، سمیہ آپ بھی کہو کہ معاذ اللہ ایک نہیں ہے، لیکن حضرت سمیہ قربان جاؤں سمیہ تیری ذات پر، حضرت سمیہ نے کہا یاد رکھو کم وقت کے مارو، یاد رکھو بدبختو، سمیہ کے ایمان کو تم چھیننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ سمیہ کے دل میں جو نبی کی محبت گھر کری ہوئی ہے، جو نبی کی محبت پناہ گزی ہے، اس محبت کو چھیننا چاہتے، ارے تم جیسے ہزاروں بدبخت پیدا ہو جائے، سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، سمیہ کے ریزے ریزے کر دے، لیکن سمیہ کے دل میں جس طرح نبی کی محبت پناہ گزی ہے، اس محبت کو نہیں چھین سکتے، اس محبت کو نہیں جدا کر سکتے۔ کلمے کی محبت سمیہ کے دل میں کرنٹ کی طرح ہے، اگر تم کلمے کی محبت میرے دل سے نکالنا چاہتے ہو، سمیہ کے 2 ٹکڑے تو کر سکتے، لیکن کلمے کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ بھائیو، ایسا مضبوط ایمان تھا، تبھی تو ان سے اتنا مضبوط امتحان لیا گیا۔ ہمارے اور آپ کیسے چائنا موبائل کی طرف پھسپھسیا ایمان، ٹھکٹھکیا ایمان۔ غور کرو، آتا ہے نا الیکشن، 500,000 روپے میں بھیجتے ہو نا ایمان، کھاتے ہو نا رشوت، کھاتے کہ نہیں کھاتے، چائے کی منڈی میں بیٹھتے ہو۔ یاد رکھو حضرت حسین کے تذکرہ تو کر لیے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں خلفائے راشدین کے بعد جب حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں، کاتب وحی کا انتخاب ہوا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کسی طرح سے کوئی الجھن نہیں، سارے لوگوں نے بالاتفاق حضرت امیر معاویہ کے خلیفۃ المسلمین ہونے پر بیعت کی، لبیک کہا، سارے لوگوں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں امیر معاویہ کے خلیفۃ المسلمین ہونے پر۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کی جب طبیعت بگڑنے لگتی ہے، کچھ سال جب ہو جاتے ہیں اور کچھ ایام بچتے ہیں، ادھر جس طرح سے ابھی کچھ ہی دنوں کچھ ہی سالوں پہلے 2014 میں جس طرح سے ریڈیو میں، ٹی وی میں، چینلوں میں کیا آواز آتی تھی، گھر گھر مودی، ہر ہر مودی، آواز آتی تھی کہ نہیں؟ بتاؤ نا، آواز آتی تھی کہ نہیں؟ ایک ہی آواز آتی تھی، اب کی بار مودی سرکار۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ دہلی کے میٹرو میں بھی یہی لکھا ہوا ملتا تھا، اب کی بار مودی سرکار۔ ایسے ہی حضرت امیر معاویہ کے صاحبزادے جو تھے، ایک کم وقت یزید کے مارے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، عراق اور شام میں پورے طور پر اپنے لوگوں کو پھیلا دیا تھا، اور لوگوں سے کہا تھا مہم پھیلا دو، لوگوں کو بھڑکانے میں لگ جاؤ، سارے لوگوں کو کہو کہ امیر معاویہ کے بعد اس تختے پر اگر کوئی بیٹھے گا، اگر کوئی خلیفہ
खलीफतुल मुस्लिमीन के गद्दी पे बैठेगा, कोई गद्दी नशी होगा, अगर मुसलमानों का कोई अमीर बनेगा तो वो यजीद बनेगा। मेरे भाइयों, यही प्लानिंग थी, प्रीपेड प्लानिंग थी। बहरहाल हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ न सके भाइयों, यजीद की तो यही प्लानिंग थी कि लोगों को बरगलाया जाए, लोगों को बहकाया जाए, लॉलीपॉप दिया जाए, उनको 15 लाख के झोंके दिए जाए, जिस तरह 15 लाख के झोंके दिए गए ना। अरे झांसे दिए कि नहीं दिए गए? हमको 2014 में बनाओ, 15 लाख तो यूं ही अकाउंट में चले जाएंगे। कितना 15 लाख आए? काला धन की शक्ल में तो वाइट धन भी लेके चले गए। ऐसे ही अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो लड़के थे, यानी यजीद, उस कम वक्त ने भी यही काम किया था। पूरे तौर पर इराक और हिजाज में और शाम के इलाके में अपने एजेंडों को लगा दिया था, और एजेंडों को लगाकर गुमराह करने की कोशिश की गई। लोगों को बताया कि लोगों से, लोगों जाओ मेरे अब्बा से जाकर कहो कि आपके जाने के बाद आपके गद्दी पर अगर किसी को इस गद्दी का लायक समझता हूँ, आपका होनहार पुत्र को समझता हूँ, आपका होनहार बेटा को समझता हूँ। हालांकि यजीद बहुत पहले से ही बहुत बड़ा फासिद था। मैं आपको बताता चलूं, कुछ लोग तो इसमें हिचकिचाते हुए बोलते हैं, ये मीडिया के मेरे साथी हैं, मेरी बात को आप नश्र कर देना। मैं धड़ल्ले से ये बात कह सकता हूं कि यजीद ने जाल फैलाया था। हक व बातिल की लड़ाई थी। मुसलमानों, आज भी हक व बातिल की लड़ाई होती है। कुछ लोग पैसे के बलबूते पे इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ लोग ईमानदार होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, खिदमत करने का जज्बा तो दिल में होता है। उन्हें तो ये लगता है कि काश अगर मैं गांव का मुखिया बन जाता, काश अगर मैं गांव का सरपंच बन जाता, लोगों के माबैन सुलह कराता, लोगों के माबैन इंसाफ कराता। लेकिन ये जेब में पैसा बीच में हायल हो जाया करते। पैसा न होने की वजह से वो सरपंच के ख्वाब से चकनाचूर हो जाता है, मुखिया बनने से वो नाकाम हो जाता है। याद रखो भाइयों, यही काम किया था यजीद ने। बिलाखिर क्या हुआ? इराक से, हिजाज से, शाम से कुछ लोगों को भेजा गया। हजरत अमीर मुआविया जो कातिबे वही थे, उनके पास भेजा गया और कहा गया, मेरे अब्बा से जाके कह देना, हम सारे लोग आपके बाद आपके गद्दी पर आपके बेटा को विराजमान देखना चाहते हैं, आपके गद्दी का विराजमान देखना चाहते हैं। बहरहाल कल फुसफुसी दी गई। हजरत अमीर मुआविया इस साजिश को समझ न सके, बेटे के हक में आप फैसला देने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त सहाबाए किराम में बिलखुसूस हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हजरत हसन बिन अली, ये 4 सहाबा, और भी बहुत सारे सहाबाए किराम थे, लेकिन बिलखुसूस इन चारों ने मुखालिफत की। उन चारों ने कहा, आपको खलीफतुल मुस्लिमीन मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, जब तक आप हैं खलीफतुल मुस्लिमीन आप हैं। लेकिन याद रखिए, आपके जाने के बाद यजीद को हम लोग खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं मानेंगे, उनके हाथ पर बैत नहीं करेंगे, उन्हें अपना हाकिम नहीं मानेंगे, उन्हें अपना अमीर नहीं मानेंगे। लेकिन क्या कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया ने? अरे तुम लोग कैसी बात करते हो? कितने लोग इराक से आए थे, कितने लोग, बताओ ना, ऐसे ही ना काम होता है जी। कुछ लोगों को जीतना होता है, इधर उधर के लोगों को लगाता है, गाँव में जाके फुसफुसिया वाला काम करो, इसको बहकाओ उसको बहकाओ। यही काम उस वक्त भी हुआ था। ये गंदी सियासत की पॉलिसी आज नहीं खेली गई, यजीद ने इस गंदी सियासत की बुनियाद डाली है, इसकी नींव रखी है, यजीद ने रखी है। हजरत अमीर मुआविया बहरहाल अपने बेटा को अमीर बनाने पर मामूर हो जाते हैं, बज़िद हो जाते हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें भी हो जाती हैं। जब ये शिकायत हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंचती है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को बुलाते हैं और हजरत अमीर मुआविया को बताते हैं, अमीर मुआविया याद रखिएगा, अगर विरासत के तौर पे गद्दी नशी बनाया जाता तो अबू बकर के बाद अबू बकर के बेटे को बनाया जाता, उमर के बाद उमर के बेटे को बनाया जाता, उस्मान के बाद अली के बाद अली के बेटे को बनाया जाता। लेकिन ये विरासत के तौर पे नहीं चलती है, ये गद्दी उसे मिला करती है, ये कुर्सी उसे मिला करती है, खलीफतुल मुस्लिमीन उसे बनाया करते हैं जो उसकी अहलियत का होता है, जो इस्लाम का
فالوور ہوتا ہے, جو سنت رسول کا شیدائی ہوتا ہے, جس کے دل میں نبی کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے, اسے خلیفۃ المسلمین کی کرسی دی جاتی ہے. بہرحال حضرت عائشہ نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن حضرت امیر معاویہ نہ سمجھ سکے, اور اخیر میں حضرت عائشہ نے ایک نصیحت کی, آج یاد رکھیے گا امیر معاویہ, آج کے بعد سے آپ کی یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ عبداللہ ابن زبیر کو, آپ عبداللہ ابن عمر کو, آپ عبد الرحمن بن ابو بکر کو اور حضرت حسین وغیرہ کو آپ کھٹی میٹھی بات نہیں کریں گے, پیار کے ساتھ ان سے بولیں گے. یہ سفر ہوتے ہوتے آپ غور سے سن رہے ہو نا, سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ, سارے لوگ غور سے سننا, میں آپ کو بتاتا ہوں سیاست کی گندی پالیسی کیسے کھیلی جاتی ہے. بتاؤ یزید نے کیسے قبضہ کیا, کرسی پر کس طرح براجمان ہوا ہے. سنو بھائیو سنو, پھر کیا ہوا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں مکہ المکرمہ. اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر, جو حضرت عمر کے بیٹے تھے, وہ بھی پہنچتے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے کو حضرت امیر معاویہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے, تم لوگ کیوں مخالفت کرتے ہو؟ ارے یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے جب سارے لوگوں نے اتفاق رائے دی ہے, تم لوگوں کو بیعت کرنے پر کیا دقت ہے, کیا دقت ہے بتاؤ تو صحیح. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا, اے امیر المومنین یاد رکھیے گا, آپ کو امیر المومنین ہم لوگوں نے مانا ہے, تسلیم کیا ہے, اور جب تک آپ حیات سے ہیں تب تک آپ کو امیر المومنین مانوں گا, لیکن آپ کے بیٹے میں وہ اہلیت نہیں ہے, آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے. اگر گدی وراثت کے طور پہ ملتی تو عمر فاروق کے بعد تو میرا حق تھا, میں اس کرسی کا مالک ہوتا, لیکن وراثت سے کرسی نہیں ملتی ہے, کرسی تو اہلیت سے ملتی ہے, کرسی تو اسے ملتی ہے جو اس کرسی کا لائق ہوتا ہے, جس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق کے لڑکے نے یہ بات کہہ دی, لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت حسین سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت حسین کو امیر المومنین بلاتے ہیں, حضرت امیر معاویہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین کیا دقت ہے, تم لوگ کیوں مخالفت کرتے ہو؟ ارے ہاتھ میں بیعت کر نہ لو. یزید کے ہاتھ پر جب سارے لوگوں نے بیعت کا اعلان کر دیا, تم لوگوں پہ بیعت کرنے کی کیا دقت آئی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کہی ہیں. مسلمانوں غور سے سنو, حضرت حسین نے دل دہلا دینے والی 3 باتیں امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہی ہیں. حضرت امیر معاویہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ, جس نواسے کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, یعنی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اس حسین کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت حسین نے ہمیشہ زندگی کاٹی, ظلم کے خلاف ہمیشہ چٹان کی طرح کھڑے رہے. حضرت امیر معاویہ کو حضرت حسین نے کہا, آپ کے بیٹے کی خلافت میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا, اسے امیر المومنین اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ اس میں 3 باتیں نہ ہو جائے. اور یاد رکھیے گا, امیر المومنین ہونے کے لیے 3 باتوں کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. نمبر 1 اس میں اہلیت ہو, نمبر 2 وہ بندہ عادل ہو, انصاف کرنے والا ہو, نمبر 3 اس کے ساتھ کسی کا فتن و فساد نہ ہو, وہ کسی کے قتل و غارت میں مبتلا نہ ہو, اس کا دھندا غلط دھندا نہ ہو, اس کے کمانے کا پیسہ غلط پیسہ نہ ہو, وہ شراب کے بزنس یا سکے کے بزنس نہ کرتا ہو, یا وہ اور کوئی افیون اور کوئی نشے کا بزنس نہ کرتا ہو. یہ 3 شرطیں جس میں پائی جائیں گی وہی اہلیت ہوتا ہے, وہی اس کرسی کا لائق ہوتا ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہہ دی. المختصر یہ کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے, آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے ایٹومیٹکلی اسی کرسی پر یزید پورے طور پر براجمان ہو جاتا ہے. یزید جب براجمان ہو جاتا ہے پھر اس کے ظلم و زیادتی کے کیا کہنے, اس کم وقت کو ایک اور بہت بڑا کم وقت مل جاتا ہے جو اسلامی تاریخ میں اتنا بدنما داغ کسی کے نام پہ نہیں آتا.